رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس جمعے کو ہمارے یہاں الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ مجھے چند باتیں ایسی عرض کرنی ہیں کہ جو ہمارے یہاں رسم کے طور پر منائی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز یہی ہے الوداع جمعہ۔ الوداع جمعے کے بارے میں مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ یہ ایک تہوار ہے اور بعض جگہ پر اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی عید ہے۔ بڑی عید تو وہ ہے جو چاند دیکھنے کے بعد آتی ہے، آئے گی، اور یہ الوداع جمعہ جو ہے چھوٹی عید ہے۔ اس لیے یہ والی بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چھوٹی اور بڑی عید نہیں ہوتی، ایک ہی عید ہوتی ہے، اس کو بڑی کہہ لو یا چھوٹی کہہ لو، چاند دیکھنے کے بعد۔ اور ایک عید عید الاضحیٰ بقر عید ہوتی ہے جو اس کے اور 2 مہینے 10 دن کے بعد آتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کوئی تہوار ہے ہی نہیں۔ چاہے 10 محرم ہو یا اسی طریقے سے شب برات ہو یا 12 ربیع الاول 12 وفات ہو، مسلمان ان کو تہوار سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے۔ تو اس لیے الوداع جمعہ جو آج ہے، اس کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے بنا دی ہے۔ بعض لوگ پورے رمضان روزہ نہیں رکھتے لیکن اس جمعے کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ الوداع جمعہ ہے، کیا مصیبت آ گئی؟ یاد رکھیے جیسے گزشتہ جمعہ تھا سیم ایسا ہی جمعہ یہ ہے، رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جیسا آج کا جمعہ ہے ایسا ہی اگلا جمعہ آئے گا۔ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ جمعے کا دن سردار ہے، پورے ایک ہفتے میں جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ ہر جمعے کے لیے ہے، آج کے جمعے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ والی بات کہی، ہمارے یہاں مسلمانوں میں جو یہ مشہور ہے کہ الوداع جمعہ وہ تمام جمعوں سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس الوداع کے معنی آتے ہیں رخصتی کے، اور رخصتی ہو رہی ہے جمعوں کی۔ اب کوئی جمعہ رمضان میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کا نام الوداع جمعہ پڑ گیا۔ اتنی سی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں الوداع جمعے کے تعلق سے جو یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب، آج کے دن نئے کپڑے پہننا بہت زیادہ ثواب، یا اسی طریقے سے آج کے دن جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے پکانا یہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے پچھلا جمعہ تھا ایسا ہی یہ جمعہ ہے، جیسے یہ جمعہ ہے ایسا ہی اگلا جمعہ آئے گا۔ تو ایک تو ہمیں یہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ہر سال ایک بات سامنے آتی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے سے آتی ہے، اور میں نے گزشتہ جمعے کو ایک بات کہی تھی، یوٹیوب مسائل سیکھنے کی چیز نہیں ہے، تو مزے لینے کی چیز ہے۔ یوٹیوب جو ہے مسائل جاننے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک مارکیٹ ہے، بازار ہے۔
اب آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک آڈیو چل رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب جس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں بہت ساری، وہ الوداع جمعے کو 4 رکعت نماز ایسے ایسے پڑھے۔ اس کا کوئی طریقہ بیان کیا جا رہا، اور ظالموں نے اس کے آخر میں یہ والی بات کہہ رکھی ہے کہ جو بندہ اس طریقے سے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا، فلاں میں یہ صورت، فلاں میں یہ صورت، فلاں میں یہ صورت، تو اس کی زندگی بھر تک کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ لو جی بتاؤ کتنا بڑا دھوکہ، کتنی بڑی شرارت کی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ میں۔ مسلمانوں کو نماز سے گویا کہ دور کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں پورے سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الوداع جمعہ آئے گا، بس نہا دھو کے اچھے سے کپڑے پہن کے 4 رکعت نفل ایسے پڑھ لیجیے جیسے ہم بتلا رہے ہیں، اور قصہ پاک۔ یاد رکھیے کوئی سا بھی حق اگر ہم نے کسی کا دبا رکھا ہے، ادا نہیں کیا ہے، چاہے وہ اللہ ہو اور چاہے اللہ کا بندہ ہو، اس کی ادائیگی کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ میں نے آپ کے 10 روپے لے رکھے ہیں، دیے نہیں ہیں، لہذا اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے 10 روپے دے دوں، بھئی آپ کے 10 روپے لے لو، یہ لے لو، ادا ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ لوں، بھئی میں آپ کے 10 روپے دے نہیں پایا ہوں، دے نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دو۔ آپ نے معاف کر دیے تو وہ کام ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا اور دوسرے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ وقت آئے تو ادا کریں، اور اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو بعد میں اس کو ادا کریں، جس کو قضا کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے پھر بھی ادا نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن ظالموں نے یوٹیوب پر ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ صاحب آج کے دن الوداع جمعے کو 4 رکعت نفل نماز ایسے 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 پڑھ لو اور تمام زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ لہذا آپ بھی اچھی طرح سمجھیے اس بات کو اور دوسروں کو بھی سمجھائیے، خاص طور سے مستورات کو، عورتوں کو سمجھائیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں یوں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گی اور ادا ہو جائیں گی۔ یہ دوسری بات۔ ایک تیسری بات اور، عام طور سے رمضان کے مہینے میں لوگوں میں، مسلمانوں میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ابھی 15 شعبان کو، شب برات کو، آپ کی بڑی قریشیان مسجد میں بیان کیا تھا، وہاں پر یہ والی بات کہی تھی کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نفلی نمازوں کے ساتھ ساتھ میں ہم اہتمام کریں اپنی چھوٹی ہوئی گزشتہ نمازوں کا، یعنی کہ ان کے قضا کرنے کی فکر کریں۔ میرے خیال سے میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ بالغ ہونے سے لے کے اب تک شاید کہ کوئی 1000 میں ایک بندہ مل جائے جس کی نمازیں چھوٹی ہوئی نہ ہوں، 1000 میں، 100 میں نہیں، 1000 میں، ورنہ باقی سارے مسلمان تقریباً ایسے ہیں کہ ان کے ذمے چھوٹی ہوئی نمازیں باقی ہیں۔ تو میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی اور یہاں پر بھی وہ بات لوٹا رہا ہوں، ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نفلی نمازیں پڑھیں، ان سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ان نفلی نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں فکر کریں اپنی زندگی کی جو چھوٹی ہوئی فرض نمازیں ہیں ان کی قضا کرنے کی فکر کریں، ترتیب بنائیں۔ یہ بات ہمیں بھی چاہیے مردوں کو، اور یہ بات ہماری عورتوں کو بھی چاہیے۔ عورتوں کو بھی بہت چھوٹی ہوئی نمازیں ہوتی ہیں،
ان کو بھی جو ہے چاہیے کہ وہ اپنی قضا نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور ایک بات اور جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں مستورات خواتین رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو کچھ عورتیں تو تنِ تنہا پڑھ لیتی ہیں، کچھ عورتیں تنِ تنہا پڑھ لیتی ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے، تنِ تنہا ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بعض جگہ پر یہ دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ اڑوس پڑوس کی عورتیں اکٹھی ہوئی اور اکٹھی ہونے کے بعد میں ایک عورت امام بن جاتی ہے اور باقی عورتیں مقتدی بن جاتی ہیں۔ ہمارے پاس فون بھی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، لہٰذا آپ یہ والی بات جا کر ان کو سمجھائیے، عورتوں کو بتلائیے کہ عورتوں کی نماز تنہے تنہا پڑھی جاتی ہے اور یہ نفل نماز ہے، اس کے اندر تو جماعت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم بھی جماعت نہیں کرتے، صلاۃ التسبیح کی جماعت دیکھی گئی آپ لوگوں نے ہماری؟ ابھی یہاں پر بعض ساتھیوں نے پڑھی، تنہا پڑھ لی، میں نے بھی پڑھ لی۔ میں چاہتا تو ان سے کہتا اعتکاف والوں سے خاص طور سے آؤ میرے پیچھے نیت باندھ لو۔ تو اس لیے نفل نماز جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی ہو یا صلاۃ التوبہ کی ہو یا صلاۃ الحاجہ ہو یا اسی طریقے سے اشراق و چاش کی ہو، یہ نمازیں خاص طور سے دن کی نمازیں ایسی ہیں وہ تنہے تنہا پڑھی جاتی ہیں، ان کے اندر جماعت نہیں ہے۔ اور عورتوں کے واسطے تو تقریباً تمام جماعتوں کو منع کیا گیا ہے، لہذا صلاۃ التسبیح کی نماز وہ جماعت سے پڑھنے لگے، یہ کہاں کی تک ہے؟ ان کو سمجھائیے، ان کو بتلائیے کہ تمہاری نماز تنہے تنہا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی یاد نہ ہو، ایسا ہوتا ہے، لہذا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو امام بنا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے یاد کریں، سمجھ لیں۔ جیسے ہمارے بعض احباب ہمارے پاس میں آتے ہیں کہ مول صاحب صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھا دو، ہم نے سمجھا دیا، انہوں نے سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد میں نماز پڑھ لی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو چاہیے کہ جس عورت کی نماز وہ یاد ہے اور طریقہ یاد ہے اس سے آ کر وہ معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد میں ٹھیک کر کے سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد میں جو ہے اپنا تنہے تنہا نماز پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے ان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تنہے تنہا نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ والی بات آپ جا کر عورتوں کو سمجھائیں۔ بہت اچھی بات پوچھی انہوں نے۔ اصل میں وہاں پر میرا بیان ہوا تھا 1 گھنٹے کا اور یہاں پر میرا بیان ہے 20 منٹ کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ 20 منٹ میں تھوڑی 2-3 باتیں عرض کر دوں، لیکن بات بہت اچھی پوچھی ہے، لہذا یہ والی بات اب میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نمازوں کی بات جو آپ نے کہی ہے یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ صحیح بات ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ حساب لگائیں، خاص طور سے 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ 15 سال میں آدمی مرد بالغ ہو گیا، اب اس کے بعد سے اب تک کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، 30 40 50 سال کے جو بھی ہیں وہ اپنا حساب لگائیں زندگی کا کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ میرے خیال سے سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کو الگ کیا جا سکتا ہے رمضان کا، چونکہ رمضان میں تو تقریباً سارے مسلمان نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، کوئی ہوگا بیچارہ جو نہ پڑھتا ہو، لیکن سب پڑھ لیتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لہذا 11 مہینے بچے۔ اب 11 مہینوں میں سے کچھ نمازیں ایسی ہیں جو زیادہ چھوٹتی ہیں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جو کم چھوٹتی ہیں۔ مغرب کی نماز کم چھوٹتی ہے، باقی اور نمازیں زیادہ چھوٹتی ہیں، اکثر مسلمانوں کی چھوٹتی ہیں، لہذا ہر آدمی اپنے طور سے خود حساب لگا سکتا ہے
کہ میری کون سی نماز زیادہ چھوٹی ہے، کون سی نماز کم چھوٹی ہے۔ روز کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، 150 نمازیں جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے کی جا کر بیٹھ رہی ہیں۔ وہ فجر کی بھی الگ الگ کر لیں، اب اس کے بعد میں ہم دیکھیں کہ ہماری یہ نماز جو ہے وہ کتنی پڑھی گئی، کتنی نہیں پڑھی گئی اندازے سے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی نماز سب سے زیادہ چھوٹی ہے ایک آدمی کی، پڑھ لی بس کبھی، تو ہم لکھ لیں کہ 150 نمازوں میں سے ہم نے جو ہے بس 5-6 نمازیں ہی پڑھی ہیں اور نہیں پڑھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے الگ الگ ہم لکھتے چلے جائیں۔ 30 دن میں 30 نمازیں فجر کی ہو رہی ہیں، 5 نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، 25 نمازیں یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے اب ان 25 کو 11 سے گڑا کر دیں، تقریباً 250 کے اوپر جا کے ہماری نمازیں بیٹھیں گی فجر کی 1 سال کی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہماری فجر کی نماز 1 سال کی 250 یا اور اس کے اوپر جا کر بیٹھ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ نماز 1 سال کی یہ ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے جو ہے اور آگے حساب لگا لیں، سب کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ اب ہم نے لکھ لیا، کسی نے 10 سال کی نمازیں لکھ لی، کسی نے 15 سال کی نمازیں لکھ لی، کسی نے 20 سال کی نمازیں لکھ لی، اور لکھنے کے بعد میں ایک چارٹ، ایک نقشہ ہمارے پاس میں موجود ہے۔ ہم نہیں جانتے تو کسی لکھنے والے کو بلا لیں۔ جیسے ہم اپنے کاروبار کا حساب کتاب کرتے ہیں، یہ کاروبار سے زیادہ اہم ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں حساب کتاب ہونا ہے، ان کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہم لوگ بار بار بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، اور اس لیے میں نے وہاں پر ایک بات کہی تھی شب برات کے موقع پر، اللہ تعالیٰ کے یہاں صلاۃ التسبیح کا حساب نہیں ہونے کا تم نے صلاۃ التسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ جی یہ والی بات ذرا سی کڑوی لگ سکتی ہے، لیکن برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ اشراق کی نماز کا حساب نہیں ہوگا، آپ سے چاشت کی نماز کا حساب نہیں ہوگا، اور میں آگے بڑھ کر کہوں آپ سے تہجد کی نماز کا حساب نہیں ہوگا۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ تمام نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹی ہوئی نمازیں ان کے ذمہ ہیں وہ جو ہے بس یہی چھوٹی ہوئی ہیں۔ بھائیو ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان نمازوں کو مت چھوڑو، آپ اشراق بھی پڑھتے رہو، لیکن آپ نے اشراق کی 4 رکعت پڑھی ہیں، اس 4 رکعت میں آپ کے 6 منٹ خرچ ہوئے ہیں، لہذا 5-6 منٹ اور خرچ کر لیجیے، کیا پریشانی کی بات ہے۔ آپ نے جو ہے اوابین کی نماز پڑھی ہے مغرب کی نماز کے بعد میں، آپ کے 10 منٹ 15 منٹ خرچ ہوئے ہیں، آپ جو ہے 5 منٹ اور خرچ کر لیجیے، لیکن ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نقشہ بنائیں گے، چارٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آئندہ اب جو ہماری نمازیں سامنے آ رہی ہے وہ نہیں چھوڑنی، یعنی کہ اب جو نمازیں ہم پابندی کے ساتھ پڑھنی شروع کریں۔ ایسا نہیں کہ پچھلی قضا کرنی شروع کر دی اور آگے کو پھر چھوٹ رہی، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ بھائی اوپر سے پانی آ رہا، نیچے کو سوراخ کھلا ہوا ہے بالٹی کے اندر، تو وہ کہاں کو جمع ہو جائے گا؟ نمبر 1 پابندی کریں نماز پڑھنے کی آئندہ کے لیے، اور نمبر 2 ہر نماز کے ساتھ میں روزانہ کم سے کم ہم 5 نمازوں کی قضا کرنے کی فکر کریں۔ جو چھوٹی ہوئی ہماری نمازیں ہیں، ہمارے سامنے نقشہ ہے، کسی کے ذمہ 2500 نمازیں ہیں، کسی کے ذمہ جو ہے 3000 نمازیں ہیں، کسی کے ذمہ 5000 نمازیں ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ روزانہ ترتیب بنائیں اپنی نمازیں پڑھنے کی، چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کی، کم سے کم روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کی فکر کریں، اور اس طریقے سے 10 سال کے اندر پچھلے 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، اگلے 15 سال کے اندر آپ کی پچھلی 15 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اللہ نے آپ کو زندگی 25 سال کی اور دے دی تو پچھلے 25 سال کی آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، چھوٹی ہوئی نمازیں قضا ہو سکتی ہیں، اور نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میاں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے، موت کا نام گالی نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اب تو لوگ جوانی میں جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر میں جا رہے ہیں، اب تو بڑھاپا ہی ختم ہو گیا، کسی کو بڑھاپا آیا کہ نہیں آیا، چلا گیا۔
ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ کام شروع کر دیا، اس نے گزشتہ چھوٹی ہوئی نماز قضا کر دی، شروع کر دی، اسی درمیان میں اس کی موت آ گئی اور ابھی نماز باقی رہ گئی تھی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب وہ کھڑا ہوگا اور اس سے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا میاں تمہارے ذمے تو بہت ساری نمازیں ابھی باقی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہے، اس کا یہ منہ ہے کہنے کے لیے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا کام شروع کر دیا تھا، آپ نے مجھے بلا لیا، آپ نے مجھے بلا لیا، اگر آپ مجھے اور زندگی دیتے تو میں تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کر رہا تھا، آپ کا حق ادا کر رہا تھا، لیکن آپ نے موت دے دی، آپ نے مجھے بلا لیا۔ لہذا اس کی یہ بات معقول ہوگی اور تسلیم کی جائے گی، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کر دیں گے اس بنیاد پر کہ اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ اب اسی سے جڑی بھی آخری بات اور ہے، مصطفیٰ بھائی سوچ رہے ہیں جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ تو بتلایا نہیں آپ نے، وہی بتلا رہا ہوں۔ نیت کیسے کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، نیت کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے، نیت کیسے کریں؟ دن تاریخ تو معلوم نہیں، اتنی ساری نمازیں ہمارے ذمے ہیں، کون سی تاریخ میں کون سا دن تھا کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ یا اللہ میرے ذمے جو فجر کی نمازیں بہت ساری چھٹی ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلے والی جو ہے میں قضا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، بس۔ اب 150 نمازیں تھیں، ان میں سے پہلی والی ادا ہو گئی، اگلے دن کو پھر یہ نیت کریں اے اللہ میرے ذمے جو فجر کی نمازیں بہت ساری باقی ہیں ان میں سے جو پہلی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اب یہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر یہ ادا ہو جائے گی، تو اس طریقے سے یہ گرتی چلی جائیں گی اور یہ باقی رہتی چلی جائیں گی، تو جو پہلی ہوگی وہ لائن میں آتی چلی جائے گی۔ اس لیے جو ہے سب سے پہلی نماز ہر نماز میں یہی والی نیت کرتے رہیں اور نیت باندھ کر جو ہے پڑھتے رہیں، اس طریقے سے آپ کی قضا نمازیں درست ہو جائیں گی۔ مگر یہ نیت کرنا ضروری ہے، جو لوگ سمپل طریقے سے یوں ہی نیت باندھ لیتے ہیں کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، ایسے نماز نہیں ہوتی، ایسے وہ ادا نہیں ہونے کی، یہ والی بات یاد رکھیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ باتوں کو سمجھنا چاہیے، باتوں کو جاننا چاہیے اور باتوں کو معلوم کرنا چاہیے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے، یوٹیوب سے معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ والی بات کہی تھی، یوٹیوب تو ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، ایک مارکیٹ ہے، اس کے اندر تو ہر طرح کا مال آتا ہے۔ اب یہ مال خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے مال خریدے، یہ بھی 10 روپے کا ہے، وہ بھی 10 روپے کا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ کون اصلی ہے، کون نقلی ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون اوریجنل ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، ورنہ تو کمی ہماری کہلائے گی، دکاندار کی کمی نہیں کہلائے گی۔ دکانیں لگی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کوئی کچھ بک رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے کہنے کے اندر نہ آئیں۔ دکاندار، بیچنے والا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا خربوزہ جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اب یہ آپ کا کام ہے کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے، آپ چکھ کے دیکھیں اور اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، اس کے بعد میں خریدیں، اور گھر آنے کے بعد میں گالی بکنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہتا گا نہیں، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بعد میں نقصان ہوتا ہے، بعد میں نقصان کا کوئی حل نہیں ہے، پہلے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔